ہمیں عطا فرمائی ہے کہ رمضان بندوں کی مغفرت کے لیے رب کائنات نے ایک بہانہ عطا فرمایا ہے۔ اس رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں ہی یہ اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کو بڑا انعام ملا ہے کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار کا جاگنا بھی عبادت ہے، روزہ دار کا جائز کاروبار کرنا بھی یہ عبادت ہے، اور روزہ دار جو گفتگو کر رہا ہے اگر وہ گفتگو شریعت اور اگر وہ گفتگو طریقت کے معاملے میں ہو، اب رب کائنات کی طرف سے اس روزہ دار کے ہر لفظ پر عام دنوں میں جہاں ایک نیکی ملتی ہے، رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اسے انہی نیکیوں کو 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا جو درس ہے اس میں روزہ توڑنے والی چیزیں اور کیا الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ کہ کیا وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا بھول کر کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اس طرح جو احکامات ہیں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو عاشقان رسول دور بیٹھے ہیں وہ اگر قریب آ جائیں تاکہ آواز بھی کلیئر ہوگی اور سننے میں بھی آسانی ہوگی، اس طرح محبتیں بھی بڑھیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جلد مدینے کی بھی حاضری عطا فرمائے۔ روزہ توڑنے والی چیزیں 14 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے اور ازواجی تعلق قائم کرنے سے، یعنی جسے ہم بستری کہا جاتا ہے، جماع کہا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ کب ٹوٹتا ہے کہ میں جب مثلا کھا پی رہا ہوں اور مجھے اگر یاد ہے کہ میں روزہ دار ہوں تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر یاد نہیں تھا، بھولے سے کھا پی رہا تھا تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھولے سے کھا پی رہا تھا، اچانک منہ کے اندر نوالا ہی تھا کہ مجھے یاد آ گیا کہ مجھے روزہ ہے، اب اس نوالے کو میں نے، یہ قرآن پڑھنے والے تھوڑے دور بیٹھ جائیں، وہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں وہاں چلے جائیں، یا تو درس سنیں یا پھر قرآن پڑھنا ہے تو وہ کرسیوں پہ چلے جائیں، میں اوپر بیٹھا ہوں اور آپ نیچے ہیں۔ تو اگر کھا پی رہے تھے، منہ میں نوالا تھا، بھول کر کھا رہے تھے، اچانک یاد آیا نوالا منہ کے اندر ہی تھا، اور اب اگر اس کو حلق سے اتار دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر حلق سے اتارا نہیں، منہ سے نکال ہی دیا تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح حقہ، سگریٹ، اس طرح کی چیزیں پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں یہ ہو کہ میرا یہ جو دھواں ہے تو یہ تو مجھے باہر ہی نکالنا ہے، اندر تھوڑی لے کے جانا ہے۔ حقہ پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے تو اس کے دماغ میں یہ ہے کہ بس میں نے منہ میں لیا، اور جیسے کلی کرتے ہیں اسی طرح ہم دھواں بھی منہ میں لے کر باہر نکال دیں گے، کون سا الگ سے اندر اتاریں گے، تو یہ 13 زوم فاسد ہوگا۔ شریعت اس کو نہیں مانتی، شریعت کا حکم ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ بار بار اس کا پیک جو ہے وہ تھوکتے رہیں، کیوں کہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ یہ کھانے والوں کو اس کا آئیڈیا ہوگا، میں تو شریعت نے بتایا اس سے پتہ چلا۔ بہرحال کھانے والے زیادہ جانتے ہوں گے کہ یہ بھلے یہ اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میں نے یہاں رسوار رکھ لیا ہے، یا پان رکھ لیا ہے، گٹکا رکھ لیا ہے، تمباکو رکھ لیا ہے، تو اب اس کو تو ہم نے گلے سے تھوڑی اتارنا ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے تھوکنا ہی ہوتا ہے۔
تو بھلے تھوکنا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اجزاء جو ہیں، اس کی لذت جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، تھوک کے ذریعے یا ہوائی کے ذریعے، سانس کے ذریعے بھی یہ اندر جاتی ہے، تو اس لیے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شکر وغیرہ منہ میں ایسی چیز رکھی کہ جو گل کر اندر اس کا پانی رستا ہے، تھوک کے ذریعے چلا جاتا ہے، یا ایسے ہی پانی اندر نگل لیتا ہے بندہ، تو اب ایسی صورت میں بھی روزہ، یعنی شکر رکھنے کی صورت میں یا گڑ رکھنے کی صورت میں یا جو ٹرافی وغیرہ ہوتی ہے وہ رکھنے کی صورت میں بھی جس کا گل کر پانی اندر جائے تو اب اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چھپی ہوئی تھی، اب اس کو ہم نے نکالا اور نکال کر نگل لیا، تو اب یہاں دو مسئلے ہیں۔ اگر تو وہ چیز جو میرے دانتوں کے اندر تھی وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زائد تھی، تو اب میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ زائد تھی اور نگل لی ہم نے، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر چنے کے دانے سے کم تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ چنے کے دانے سے کم تھی تو ڈائریکٹ نگل لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن چنے کے دانے سے کم تھی اور اس کو نکالا اور نکال کر پھر اسے کھا لیا، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں دو مسئلے ہیں، ایک یہ کہ ڈائریکٹلی نکالی اور اس کو منہ کے اندر ہی سے نگل لیا، تو اب یہاں دو چیزیں ہوں گی۔ اگر چنے کے دانے کے برابر تھی تو نگلنے سے روزہ ٹوٹ گیا، روزہ یاد ہونا معلوم تھا، اور اگر چنے کے دانے سے کم تھی منہ کے اندر ہی سے منہ کے اندر ہی سے نگل لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چنے کے دانے سے کم تھی۔ اور اگر چنے کے دانے سے کم تھی اور اس کو باہر نکال کر دوبارہ پھر ہم نے کھا لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے خون نکل، اس میں بڑا کشمکش میں ہوتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کہ جی خون آ گیا، اب کیا کریں؟ تھوک میں بھی ہے، وہ کلی کرتے ہیں تو تب بھی آ رہا ہے، صبح اٹھتے ہیں سونے کے بعد دستاری کر کے نماز پڑھ کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو خون آ رہا ہوتا ہے، تو اب تو روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ اپنے بنائے ہوئے مسئلے نہیں ہونے چاہیے، کسی سے پوچھ لینے چاہیے۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے، کل ہمارے پاس ایک آئے تھے کہ وہ امام صاحب الٹی ہوئی نا، تو پھر میں نے سمجھا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو میں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اب بتائیں کفارہ دوں یا اس کی قضا کروں؟ بھئی یہ مسئلہ پہلے تو تجھے معلوم کرنا تھا، اب توڑنے کے بعد آ رہا ہے میرے پاس کہ بھئی مسئلہ بتاؤ۔ ہمارے پاس آتے ہیں مسئلہ اس کا آگے بتاتے ہیں کہ روزی اس سے الٹی سے ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح دانتوں سے خون آیا، اب اس کی بھی دو صورتیں ہیں، خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا اور خون تھوک سے زیادہ تھا یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ جو ہے وہ حلق میں محسوس ہوا، تو اب کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ آپ کے دانتوں سے خون نکلا یا حلق سے خون نکلا اور اس کو آپ نے باہر تھوک دیا، حلق سے بھی نکلا باہر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اب دانتوں سے خون نکلا، خون تھوک پر غالب تھا یا خون تھوک پر غالب تو نہیں تھا، کم تھا۔ تھوک پہ غالب آنے کی یہ نشانی ہے کہ جب آپ تھوکیں گے تو وہ یا تو سرخ بالکل ہو جائیں گی تھوک، یا پھر خون میں ملی ہوئی تھوک ہوگی، یعنی سفید نہیں ہوگی، اس میں خون کا رنگ ہوگا۔ خون آیا، اب وہ اگر حلق سے نیچے اترا، اب اس کی دو صورتیں ہیں، اگر اس کا حلق میں مزہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اب اگر مزہ محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یا جو رکھنے والے ہیں وہ چاہے نفل ہو یا فرض روزہ ہو، انہیں روزہ یاد تھا اور اس کے باوجود انہوں نے حقنہ لگایا۔ حقنہ یہ ہوتا ہے کہ جب قبض وغیرہ ہو جائے تو اس قبض کو چھڑانے کے لیے اجابت والی جگہ پر
کے ذریعے دوائی وغیرہ ڈالی جاتی ہے اور بتیوں کے ذریعے، تو وہ اس نے لیا یا ناک کے نتنوں سے دوائی چڑھائی، یہ ناک ہے، یہ نتنا ہے اس کے ذریعے اس نے دوائی چڑھائی، تو اب ان صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کر رہے تھے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے، کلی کر رہے تھے بلا قصد، یعنی بغیر ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا، وہ عادت تھی زور زور سے کلیاں کرنے کی، زور زور سے پانی پھینکنے کی، اب جیسا ہی میں نے پانی لگایا منہ میں اور وہ حلق سے پانی اتر گیا بغیر ارادے کے بھی، میں روزے دار تھا، مجھے معلوم تھا، یاد تھا، بغیر ارادے کے بھی پانی اتر گیا، یا ناک کے ذریعے ہم کھینچ کر اوپر پانی کو لے جا رہے تھے تو کھینچتے ہوئے چڑھایا اور وہ پانی دماغ تک پہنچ گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جب کہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ بولے سے اگر ہوگا تو بولے سے تو آپ کو پتہ ہے پوری بریانی کی پلیٹ ہی کھا لو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہاں روزہ دار ہونا یاد ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر یہ تو بلا قصد کے تھا، اور اگر قصدن ایسا کیا یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا، یوں ہی روزہ دار کی طرف سے کسی نے کوئی چیز پھینکی، اب وہ جیسی چیز پھینکی اور پھینکتے ہی اس چیز کو منہ میں پڑی اور اس نے حلق میں سے نیچے اتار دی، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ کسی کے قصد سے ہوا لیکن وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا، کچھ کھا لیا، یا منہ کھلا تھا اوپر سے پانی ٹپکا اور گلے سے اندر چلا گیا، بارش کا یا اولا، وہ جو بڑے بڑے اولے ہوتے ہیں وہ زوردار آیا اور منہ میں پڑا اور حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پہ نکال کے پھر اس کو چاٹ لیا، نگل لیا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر ہے، ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ایک قسم کا ذہنی ٹینشن رہتی ہے کہ بھئی بار بار تھوکتے رہتے ہیں، بار بار تھوکتے رہتے ہیں، پوچھو کیا ہے، وہ امام صاحب اتنی بڑی تھوک ہوتی ہے، اس کو نگلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر ہے نا، ناک کے رینٹ ہے، بلغم ہے، جب تک منہ کے اندر ہے تو جتنا مرضی ہو اب نگلتے رہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں جیسا منہ سے نکال لیا، اب اگر اس کو داخل کریں گے منہ کے ذریعے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر تھوک کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے وہ پشم کا ڈورے کا کام کرنے والے، اسی طرح رنگین جو کپڑوں کو رنگ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ رنگ کرنے والے تھے، اب اس نے وہ جھک میں دھاگا رکھ کے اور اس طرح تھریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ رنگ والا ڈورا تھا، رنگ والا دھاگا تھا اور وہ میرے منہ کے اندر تھا، اور رنگ کی وجہ سے وہ تھوک رنگ کے اس ڈورے کے ساتھ لگی اور وہ ڈورے سے رنگ اترا اور میری تھوک میں مل گیا اور وہی میں نے نگل لیا تھوک، اب میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ دو قطرے تھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر زیادہ تھا اتنا کہ نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی، ایک قطرے دو قطرے سے بھی نمکینی محسوس ہوتی ہے لیکن گلے میں ہوتی ہے، زیادہ ہوگا تو وہ پورے منہ کو گھیر لے گا، تو کہا کہ نمکینی پورے منہ میں چلی جائے، محسوس ہو، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی حکم پسینے کا بھی ہے، پسینہ زیادہ آ رہا تھا اور منہ میں چلا گیا، ایک قطرہ دو قطرے تھے تو اس سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر زیادہ تھا اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم جس وقت استنجا خانہ جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استنجا کرنے کے لیے استنجے کا مقام زور لگنے کی وجہ سے باہر کی طرف آیا ہوا ہوتا ہے اور اسی انداز میں استنجا کر لیا جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر وہ مقام جو باہر آیا تھا اس پہ پانی لگا ہوا تھا اور اسی انداز سے اٹھے آپ اور وہ پانی جو آنت باہر آئی ہوئی تھی
وہ آندھ کے ذریعے دوبارہ پانی اوپر کی طرف چلا گیا استنجے خانے کی جگہ سے، تو اب روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ اکثر کو شاید کہا جائے تو شاید نہ پتہ ہو۔ یہ بالخصوص بواسیر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، یا وہ کہ جن کو قبض ہو تو ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اتنا آنت وغیرہ باہر آ جاتی ہے، یا آنت نہ بھی آئے لیکن زور اتنا لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے آنت کی کیفیت باہر کی طرف کھینچی ہوئی ہوتی ہے۔ اب پانی لگایا تو کھڑے ہو گئے یا اسی طرح پانی چلا گیا اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا یعنی پانی سے پاکی حاصل کرنے میں سانس نہ لے، یعنی جب وہ استنجا کر رہا ہوتا ہے نا، بالخصوص پانی سے جب دھو رہا ہوتا ہے تو وہ سانس کو روک کر رکھے، کیونکہ جب سانس لے گا تو وہ آنت باہر کی طرف آئے گی۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ اب وہ سانس نہ لے بلکہ سانس کو بند کر کے تو وہ اب استنجا کر لے، یا پھر ٹیشو جو ہیں ٹیشو پیپر یا کوئی کپڑا وغیرہ وہ رکھے، اور جیسا استنجا سے فارغ ہو اب اس ٹیشو کے ذریعے یا کپڑے کے ذریعے وہ اس سے صاف کر لے، تو اب یہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ یہ بحر شریعت میں مزید اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو بحر شریعت کی پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 988 988، اس پہ یہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کس انداز سے بیٹھتا ہے تو کس وجہ سے اس کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب کے متعلق نا بڑا اہم اور بڑی ایک قسم کی ٹینشن ہوتی ہے، کسی کو کہا کہ زیادہ کھا لیا، سحری میں دبا کے پانی پیا، دبا کے فروٹ اور کھایا اور دبا کے سب کچھ کیا، کیوں جی وہ پورا دن جو ہے نا وہ گزارنا ہے۔ آپ 5 کلو بریانی کھا لو یا 1 نوالا کھا لو، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا گلنے کا وہ وہی ہے۔ ہاں 1 کلو کھا لو گے تو وہ 1 گھنٹہ زیادہ بڑھ جائے گا، اس سے زیادہ جتنا مرضی کھا لو نا آپ کو زیادہ ہی حد ہوگی۔ 11 بجے سو کر بھی گزارو یا جاگ کر گزارو، کام کاج کر کے گزارو، 11 بجے لاسٹ ہے، 11 بجے کب کا سب کچھ گل جائے گا، وہ پانی جو پیا تھا وہ بھی بہہ جائے گا۔ اب کیا ضرورت ہے 2 جگ 3 جگ پینے کی؟ اتنے ہی پیے جتنا اندر کیپیسٹی ہے، پانی کی جتنی ہے، کھانے کی جتنی ہے، ہوا کی جتنی ہے، اتنا ہی کرے۔ اب کھول کے بیٹھ گیا، چلو ٹھیک ہے جی، اب کرنا کیا ہے؟ کھا لیا، اور کھانے کے بعد جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا نا، کیونکہ نماز میں ورزش ہوئی، وہ اپنی جگہ سے ہر چیز نے حرکت کی اپنی جگہ بنانے کے لیے۔ اب جب جگہ بنی، پانی نے اپنی جگہ بنائی، روٹی نے اپنی جگہ بنائی، ہوا نے اپنی جگہ بنائی، جتنی کیپیسٹی تھی وہ وہاں پر آ گئی۔ اب جو ایکسٹرا تھی اس نے ظاہر ہے وہاں نہیں جگہ تھی تو اس نے باہر ہی آنا ہے۔ اب باہر آئی نا تو اس باہر آنے سے کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس سے پہلے میں آقا کریم کے 2 فرامین سناتا ہوں اور پڑھتا ہوں اپنے ایمان کو بھی تازہ کرنے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے کنز العمال میں تحریر فرمایا، جس کو ماہ رمضان میں خود بخود کہہ آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، اور جس نے جان بوجھ کر کہہ کی اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلا فرمان حقیقت بنیاد اور دل کو ڈھارس دینے والا، اور جو کشمکش میں تھے ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، حضور نے اس کا مسئلہ ہی حل کر دیا، کیونکہ حضور اپنے امتی کی مشکل کشائی کرنے والے آقا ہیں۔ تو آپ جانتے تھے کہ آگے بھی پریشانی ہوگی، تو اس لیے پہلے ہی فرما دیا کہ خود بخود جتنی مرضی کے آ جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں جان بوجھ کے انگلیاں کر کے گلے کے اندر انگلیاں ڈال کے وہ نکال رہا ہے تو پھر تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ اس طرح ایک اور فرمان ہے، جس کو خود بخود کے آ گئی، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، جس کو خود بخود کے آ گئی اس پر قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی یعنی الٹی کی تو اب اس پر جو ہے قضا ہے۔ مطلب کیا کہ جس کو خود بخود کے آ گئی تو اس کو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جب روزہ نہیں ٹوٹا تو اس لیے اس کی قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر توڑا قے کی تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، جب روزہ ٹوٹا تو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 فرامین تھے۔ اب قے کے احکام کیا ہیں؟
یاد رکھیے روزے میں خود بخود کتنی ہی قے آئے، الٹی آئے، وومیٹنگ ہو، جتنی بھی ہو نا، خواب بالٹی کی بالٹی بار کے گراتے رہیں آپ، کبھی بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر کیا کر رہا ہے، اور اگر وہ منہ بر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصدن یعنی جان بوجھ کر، منہ بر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا، پانی یا سفرہ بولتے ہیں کڑوے پانی کو، کھانا کے اجزاء آ گئے یا پانی آ گیا یا پھر سفرہ یعنی وہ کڑوا پانی آ گیا یا پھر خون آیا، تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بر قے ہوئی، اس میں صرف بلغم نکلا، نہ وہ سفرہ تھا کڑوا پانی، نہ ہی روٹی کے اجزاء تھے یعنی کھانا تھا، صرف بلغم ہی آیا اس کو، تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قصدن کیا کی، مگر تھوڑی سی آئی، منہ بر نہ آئی تھی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا، یعنی قصدن کہہ رہا تھا لیکن تھوڑی سی آئی، پھر اس نے کی، پھر تھوڑی سی آئی، تو اس طرح تھوڑی تھوڑی کرتے ہوئے منہ بر نہیں تھا۔ منہ بر کیا بلا ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ قصدن کیا کی، وہ منہ بر نہیں تھی تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بر سے کم کیا ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹا دی، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی نا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم لوٹی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کھانا کھایا اور صبح آئے، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جب ایک قسم کا ڈکار سا آتا ہے، اب ڈکار جب آیا اس میں کھانا باہر آ جاتا ہے، ایک دو اجزاء آ گئے باہر۔ اب اگر اس کھانے کو دوبارہ لوٹا دیا ہم نے تو اگر وہ چنے کے دانے سے زیادہ تھا یا برابر تھا، اس کو لوٹ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں بھی بڑی تشویش کی بات ہوتی ہے، اس پر بھی توجہ نہیں ہوتی، کہتے وہ ٹھیک ہے نا، وہ ساتھ ہی ساتھ تھا تو لوٹ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر چنے کے دانے سے کم تھا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بر قے کے معنی یہ ہے کہ بندہ بلا تکلف، وہ ہاتھ بھی رکھ رہا ہے، منہ بند بھی کر رہا ہے، تو وہ کیا رک نہیں رہی، وہ پریشر کے ساتھ، جس کو بولتے ہیں نا پریشر سے آنا، تو اس کو بولتے ہیں منہ بر قے۔ اب تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی جتنی مرضی آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو روزہ نہ ٹوٹنے کی صورت تھی قے سے، یعنی الٹی سے۔ الٹی سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کی حالت میں جان بوجھ کر کیا کریں یا خود بخود کیا ہو جائے، وہاں تو یہ تھا نا کہ اگر خود بخود ہو جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا تھا۔ یہاں وضو میں کیا ہے، وضو میں یہ ہے کہ جان بوجھ کر کریں یا خود بخود ہو جائے، دونوں صورتوں میں اگر منہ بر قے آئی اور اس میں کھانا، پانی یا سفرہ تھا یعنی کڑوا پانی تھا تو اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یار میں نے جان بوجھ کر نہیں کی ہے، خود بخود آ گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹ رہا تو وضو کیوں ٹوٹ رہا ہے۔ تو صاحب شریعت ہیں آقا، انہوں نے جو فرما دیا وہ ہمارے لیے حق ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اگر بلغم کی منہ بر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، بہتے خون کی قے ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ وضو کی بات ہو رہی ہے۔ بہتے خون کی قے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ خون تھوک سے مغلوب یعنی کم نہ ہو۔ ادھر کیا تھا کہ اگر ہمارے منہ سے خون آ جاتا ہے اور وہ تھوک پر غالب ہے اور ہم تھوک دیتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں کیا ہے، منہ سے خون آیا، تھوک پر غالب ہوا، تو روزے کی بات نہیں ہو رہی، قے کی بات، اس وضو کی بات ہو رہی ہے۔ اب وضو کو یہ توڑ دے گا۔ بہتے خون کی قے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ تھوک پر غالب ہو، یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو جائے تو خون غالب ہے، وضو ٹوٹ گیا، اور اگر تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے یعنی جو تھوک ہے وہ پوری قے جو ہے وہ تھوک پر مشتمل ہو،
زردہ یعنی پیلی ہو گئی ہو تو یہ پوری قے جو تھوک پر مشتمل ہے اس کی نشانی ہے کہ وہ زرد بڑھ جاتی ہے۔ اگر قے میں جمع ہوا خون نکلا تو اب کیا ہوگا؟ اگر جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور جو لوگ ایک قسم کا جمع ہوا خون ایک بوٹی کی شکل میں ایک دم نکل آتا ہے تو وہ اگر منہ بھر نہیں ہے تو وہ وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر قے علاوہ بلغم کے یہ بھی اہم مسئلہ ہے، وہ چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، بلغم کے علاوہ جو بھی قے ہے، الٹی ہے، وومیٹنگ ہے، اس سے وضو تو ٹوٹ گیا۔ روزے کے بھی مسائل آپ نے سن لیے، وضو کے بھی مسائل سن لیے، اب ہے اس کا حکم کیا ہے؟ کپڑوں پہ لگ جائے، ہاتھوں پہ لگ جائے، اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے چھینٹے اگر پڑ جائیں تو کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے اس کا کوئی چھینٹا کپڑے یا جسم پر نہ گرنے پائے، اس کی احتیاط فرمائیے۔ اکثر لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور منہ وغیرہ جو ناپاک قے لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک جو ہے نا وہ کپڑے سے پونچھ دیتے ہیں، ہاتھ سے پونچھ دیتے ہیں۔ یہ نجاست غلیظہ ہے، یہ نجاست ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح پیشاب کا حکم ہے نا اسی طرح اس الٹی کا بھی حکم ہے، منہ بھر قے کا۔ جس طرح پیشاب ناپاک نجاست، اسی طرح اس کا بھی حکم ہے، چاہے بچے کی ہو یا بڑے کی ہو۔ ہاں بچے کی قے کی دو کنڈیشن ہوتی ہیں، ایک معدے سے آنا، ایک منہ سے نکل آنا۔ جیسے دودھ پیا، چھوٹا بچہ چاہے 1 ہی دن کا ہو یا 10 دن کا ہو یا 10 ماہ کا ہو یا 2 سال کا ہو، جیسا دودھ پیا، دودھ پیتے ہی منہ سے نکل آیا، اس کی نشانی یہ ہے کہ دودھ پھٹے گا نہیں۔ اب وہ ناپاک نہیں ہے، اگر آپ کے کپڑے پہ لگ جاتا ہے، مما کے کپڑے پہ، بہن کے کپڑے پہ، بھائی کے کپڑے پہ، باپ کے کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، وہ ناپاک نہیں۔ لیکن اب اگر وہ پھٹا ہوا دودھ نکلا تو وہ معدے سے آئے گا، اب اس کا وہی حکم ہے جو بڑے کی الٹی کا ہے، وہی حکم ہے جو پیشاب کا ہے۔ اب اس سے بچنا ضروری ہے، دھو کر، جس جگہ پر یا جس کپڑے پہ لگا ہے تو دھو کر پینا اس کا ضروری ہے۔ یہ تھی قے کے متعلق گفتگو جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سلطان دو جہاں حسنین کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان عالی شان ہے، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنا روزہ پورا کرے، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے بھول کر کھایا پیا وہ روزہ پورا کرے، کیوں کہ اسے اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے۔ تو یہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اب وہ چیزیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ تو ہر ایک کو پتہ ہی ہونی چاہیے، ہوں گی بھی انشاءاللہ، پھر جب زندگی رہی تو ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے روزوں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسامہ بھائی یہاں ہیں کہیں جن کی والدہ کا آج صوم ہے؟ اچھا، ان کے لیے اصالہ ثواب کر لیتے ہیں۔ ابھی قرآن خوانی ہوگی اور درود خوانی ہوگی، جو بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا سے جانے والا چلا جاتا ہے نا، اب اس کو قبر میں 3 ہی چیزیں کام آتی ہیں۔ ایک وہ چیز کہ جو نیک اعمال وہ کر کے جاتا ہے وہ اس کو قبر میں کام آتے ہیں، ایک اپنی نیک اولاد جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے نا وہ اسے کام آتی ہے، اور تو سب سے بڑھ کر تو اللہ کی رحمت ہی اسے کام آتی ہے۔ تو آج کل نا بعض لوگ ذہن خراب کر رہے ہوتے ہیں، یار بس وہ مر گیا نے، ان کا جانے کا وقت تھا، وہ چلے گئے، اب آپ اپنا دیکھیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اس طرح اگر کوئی اس ملا کو کہے کہ تیری ماں مر گئی یا تیرا باپ مر گیا نا، وہ مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، تو وہ آگے سے ہمارا منہ توڑ دے گا، کیسی بات کرتا ہے، میرا باپ تھا، میری ماں تھی۔ تو پھر جب کہیں کہ تو اگر اپنے باپ پہ چڑھ رہا ہے تو ہمیں کیوں اس طرح کا ذہن دے رہا ہے کہ وہ چلے گئے نا، اب انہوں نے اپنا کام کر دیا، اب ان کو اصالہ ثواب نہ کریں۔ تو یہ اس طرح کی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ہے نا مردوں کے ساتھ
احسان کرو۔ وہ احسان کیا ہے؟ وہ جب چلے جائیں تو ان کے لیے اصحال ثواب کریں۔ یہ اصحال ثواب ان کی قبر میں دلہن کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلہن کی شکل میں پیش ہوتا ہے، جو اس قبر کی تاریکی میں جا کر اس کے دل بہلانے کی بات کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اچھی باتیں کرتا ہے۔ وہ مردہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ یہاں نہ میرا باپ آیا، نہ میری ماں آئی، نہ میرے بیٹے آئے، نہ میرے بچے آئے، تم کون ہو جو یہاں پر کٹھن وقت میں میرے ساتھ آئے ہو، میرے پاس آئے ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے میں وہ نیک عمل ہوں جو تو اپنے پیچھے اولاد یا اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب جو چھوڑ کے آیا تھا نا، انہوں نے جو اصحال ثواب کیا ہے وہی اصحال ثواب تیری دل بہلانے کے لیے رب کائنات نے مجھے تیری خدمت کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو یہ اصحال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اب اصحال ثواب کے لیے کیا ہے؟ تو اس طرح پورا مجمع جمع ہو تو پھر قرآن خوانی ہو تو پھر لنگر بٹا جائے، یہ ضروری نہیں، یہ مستحب عمل ہے۔ چلو مسکین کو کھانا کھلانا یا دوسروں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا ثواب ہے، ہر دانے پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ جو کھانے والا ہے بھوک اس کی مٹے گی نا، ہر کھانے پہ، ہر دانے پہ، ہر پلیٹ پہ نیکیاں ملیں گی۔ جو کھلانے والا ہے اس کو بھی ملیں گی، جس کے لیے کھلایا جا رہا ہے اس کو بھی ملیں گی۔ وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن اب کوئی میرے جیسا مسکین آدمی ہے، شریف فقیر آدمی ہے، وہ کیا کرے؟ تو کہا کہ اس نے کھانا تو کھانا ہے نا، وہ گھر میں جو پکتا ہے نا، وہ پکنے والا اس پر بھی اصحال ثواب کر دے تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بہت بڑی اس کو محفل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں عطا کی ہے۔ تو اس میں کبھی بھی ہر نماز کے بعد ہم وہ ہے نا کہ جس نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی، مفہوم ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ اس کا کوئی دعا کرنے والا پیچھے نہیں ہوگا۔ تو ہر نماز کے بعد دعا کرتے رہنا چاہیے ماں باپ کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے۔ یہ بھی تو اصحال ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، عزیز و اقارب کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہمیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اسامہ بھائی کی والدہ کے لیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواجان مطہرات کے لیے، بالخصوص امی جان سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ سیدۃ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ، حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی جان کے لیے بھی یہ اصحال ثواب ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ان رحمة الله قريب من المحسنين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين یا ارحم الراحمین۔ جو نماز ظہر ادا کی ہے، درود خوانی ہوئی ہے، ذکر و اذکار ہوا ہے، درس قرآن ہوا ہے، مسائل سیکھے سمجھے ہیں، مالک مولا اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ تیری رحمت سے، تیری توفیق سے جو ہمیں نیکیاں عطا ہوئیں وہ سب کی سب صبر کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بشکت قبول و منظور فرما۔ آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں بشکت قبول و منظور فرما۔ بالخصوص آپ کی تمام ازواجان مطہرات سیدہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بشکت قبول و منظور فرما۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بشکت قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امت میں سے جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے حالت ایمان میں سب کی بارگاہ میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں بشکت قبول منظور فرما۔ بالخصوص مالک مولا ہمارے اسلام بھائی کی امی کے لیے ہم یہ اصال ثواب کرتے ہیں، مالک مولا قبول و منظور فرما۔ یقیناً جنت میں ان کا مقام ہے کہ رمضان مبارک میں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، مالک مولا اپنی رحمت کاملہ کے صدقے
مالک و مولا ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کی یعنی میں سے کیاری بنا، یا اللہ ان کی برزخی تمام منازل کو آسان فرما، ان بچوں کو ان کا اصال ثواب کرنے والا بنا، ان بچوں کو ان کی راحت کا بندوبست بنا۔ اے مالک و مولا ہمیں بھی خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، مالک و مولا سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص میرے عبدالخالق بھائی ہیں، وہ اس وقت جنہ ہسپتال میں ہیں، کئی دن ہو گئے وینٹیلیٹر پہ ہیں، مالک و مولا انہیں بھی شفاء کلی عطا فرما، یا اللہ پاک انہیں صحت کلی عطا فرما۔ اے میرے اللہ ان کی اس تکلیف کا جلد خاتمہ فرما، یا اللہ یا رحم الراحمین انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ جتنے بھی عزیز و اقارب ہمارے بیمار ہیں، یہاں جتنے بھی نمازی بیٹھے ہیں، ان کے عزیز و اقارب جتنے بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، میرے اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اس بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ مالک اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔